سیدہ پاک نے فرمایا عورت کا سب سے اہم اور بڑا زیور حیا ہے۔ بے شک بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجے پر ہیں کہ جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال دیتی ہیں، کیونکہ آپ سے وہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، نشست و برخاست میں، گفتگو کے اور معاملات کے معاملے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں سے ایک چیز جو اسٹیبلش ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جس ہستی نے روئے زمین پر سب سے بہترین انداز میں اپنا کر اپنا اسوہ پیش کیا، وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ فنا فی رسول کی معراج جو ہے بے شک وہ وہ جس اگر کسی ہستی ہستی میں میں نظر آتی ہے تو وہ ہمیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے حیا کے حوالے سے بات کی، میں دو روایات کو اکثر بیٹھ کر اکیلے میں سوچتی ہوں کہ جب سیدہ پاک کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جو وصیت کی اور جو حبشہ کا انداز پوچھا کہ میت کو کس طرح سے دو چھڑیوں کے ذریعے اوپر سائبان بنا کر اور چادر ڈال کر چھپایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف اس انداز کے اوپر ہلکا سا مسکرائی ہیں۔ یہ آپ کی عفت، آپ کی طہارت، آپ کی پردہ داری اور آپ کی دین سے محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے اس کو الاؤ کیا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اس طرح سے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا اور اس طرح اس کو کور کر کے لے جانا۔ دوسری بات، آپ کے شہزادے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب نکل رہے ہیں تو آپ نے ڈبل ڈریسنگ کی، آپ نے زیر جامہ پہنا اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ انرز کیوں پہن رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں میری لاش کو روندا جائے گا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور میرا اوپر کا لباس شہید ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا پردہ، میرا ستر کھلے۔ تو یہ اس شہزادی کے ستر اور حیا کی آگے تربیت ہے۔ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ وضو سے نہیں تھے نعوذ باللہ، اور جو سجدہ تھا وہ نماز کا اور سجدہ قبلہ نہیں تھا، وہ تو فتنہ ایسے ہی اس لگ دور گیا۔ کے اندر ایک شخص نے اٹھا رکھا ہے۔ میں خواتین میں جاتی ہوں، میں بازاروں میں دیکھتی ہوں کہ سر کے بال چہرے کا حصہ ہیں اور ان کا ڈھکنا، چونکہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے تو آپ سر کے بال بھی کھلے چھوڑ کے پھر سکتی ہیں۔ وہ کارٹون نما پردہ کر کے نیچے عبایا گاؤن پہنا ہوا ہے اور اوپر بال کھول کے بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ سیدہ پاک اپنی 3 سال کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو تو الاؤ نہ کریں کہ ان کے سر سے چنی بھی سرک جائے، اور آج امت کو اس موڑ پر لا دیا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ایک جو ہے وہ لڑکی آئے، اور وہ جس کا علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر حاتم طائی کی بیٹی کا ذکر کیا کہ آپ اس کو بھی اپنی چادر پہنائیں، اور یہاں امت کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار کر کس دین کی پیروی کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب پڑھنا تو میں نے شروع میں تھا، لیکن اس وقت وہ جوش میں، اور ظاہر ہے وہ سیدہ پاک کے جب عصمت اور حرمت کا معاملہ ہے تو سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔